اوکے ہاں اس جرم عظیم کو اپنے مرحوم رسوانے سے معاف فرما۔ اے اللہ جو تیرا حق ہے محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اور جو دوسروں کا حق ہے یعنی حقوق العباد کو اپنے ذمے لے لے۔ اے اللہ تو محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اور محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دینا، ہم سب پر جہنم کی آگ حرام فرما دینا۔ اے اللہ تو پورے عالم کے اندر ہدایت کو عام فرما، پورے عالم کی خدمت دین کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ جو لوگ تیرے دین کے بارے میں روڑے بنے ہوئے ہیں اور تیری جانب سے ہدایت ان کی قسمت میں نہیں، ایسے لوگوں کو تو جلد سے جلد چھاٹ کر ہلاک اور ختم فرما، اور اس دنیا سے نیست و نابود فرما۔ اے اللہ تو دینی ہواؤں کو پورے عالم میں چلا دے اور بددینی ہواؤں کے دروازوں کو بند فرما دے۔ اے اللہ تو اپنے غیظ و غضب اور مصیبت و بلاؤں کے دروازوں کو کشادہ فرما، بند فرما دے، اور اپنی رحمت کے دروازوں کو کشادہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جملے زائد دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کے مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ان دین پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے فرمایا ہے ان سب کی جملے زائد دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ تو بیماروں کو شفا عطا فرما، اور بے روزگاری کو روزگاری عطا فرما، اور حلال روزی عطا فرما، اور بے روزگاریوں کو روزیت میں خیر و برکت عطا فرما، اور حرام روزی سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہم جملے حاضرین میں سے جن کے ذمہ اولاد کے فرائض عائد ہے تو محض اپنے فضل و کرم سے ان سب کو اس فرائض سے سب کو دوش فرما۔ اے اللہ تو ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا، اسلام کو بدنام کرنے والوں میں سے نہ بنا۔ اے اللہ اب تو ہمارے اعمالوں کے سبب ہمیں اپنے امتحان میں زیادہ ذلیل و رسوا نہ فرما۔ اے اللہ تو ہمیں صحابہ والی زندگی عطا فرما، ایمانی جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ صحابہ والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ان کے ایمان میں سے ہمیں کوئی حبہ اور شمع عطا فرما۔ اے اللہ وہ تیرے ہی دین کے لیے زندہ رہتے تھے اور تیرے ہی دین کے لیے مرتے تھے، ہمیں بھی ان کی طرح رہنا اور اپنے دین کے لیے مرنا نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہمیں آخرت کی زندگی کے لیے متفکر رہنا نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں میں آخرت کا خوف اور ڈر عطا فرما، اور آخرت کی پوری تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم جن طرح سے آج خانگی معاملات میں بے چین اور پریشان رہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اپنے دین کے لیے بے چین اور پریشان رہنا نصیب فرما۔ اللہ تو ہمارے اولاد اور ہماری نسلوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دینا، ذریعہ ہلاکت نہ بنانا۔ اے اللہ تو ہمیں سب کی مغفرت فرما، ہمارے ابا ذات کی مغفرت فرما، ہماری نسلوں کی مغفرت فرما، ہمیں عذاب قبر اور عذاب حشر سے محفوظ رکھنا، آخرت کی رسوائی سے محفوظ رکھنا، حساب کتاب میں آسانی اور نرمی فرمانا، نام اعمال دائنے ہاتھ میں عطا فرما دینا، صراط کا راستہ آسان فرما دینا۔ اے اللہ مرتے وقت شیطان ہمیں طرح طرح سے بہکائے گا، نہ جانے ہمارے دلوں میں کیا کیا خیال پیدا کرے گا، اور اپنی ہر ممکن کوشش ہمیں ایمان سے ہٹانے کی کرے گا۔ اے اللہ اس کڑے وقت میں ہماری غیب سے مدد فرمانا اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دینا۔ اے اللہ تو ہمیں مقامیر کے سوال کے وقت ثابت قدم رکھنا اور صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما دینا۔ اے اللہ تو قبر کو ہمارے لیے آرام و راحت کا ٹھکانہ بنا دینا۔ اے اللہ اے پروردگار عالم میدان حشر میں جب پوری مخلوق تیری پریشان ہوگی، پیاس کی شدت سے بے چین ہوگی، اس وقت سوائے تیرے عرش کے کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اے مولا اس وقت محض اپنے فضل و کرم سے اپنے عرش کی سائے میں جگائنات فرما دینا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک سے حوض کوثر پینا نصیب فرمانا۔ اے اللہ تو ہماری دنیا بھی درست فرما اور ہمارا عقبہ بھی درست فرما اور باطن بھی درست فرما۔ اے اللہ ہمارے صالحہ میں خلوص عطا فرما۔ اے اللہ تو صحیح معنوں میں نمازی بنا، ہماری نمازوں میں جان پیدا فرما، ہماری نمازوں میں دھیان پیدا فرما، ہماری نمازوں میں خوشی و خضوع پیدا فرما، ہماری نمازوں کو جاندار بنا۔ اے اللہ
अल्लाह तू बेनमाजियों को नमाज बना اے اللہ بے نمازیوں کو نمازی بنا اے اللہ تو سارے عالم کے مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو ہمارے حافظے میں قوت عطا فرما ہماری جماعت میں قوت عطا فرما ہماری بینائی میں قوت عطا فرما اے اللہ تو ہماری سماعت اور ہماری بینائی میں تازگی قائم رکھنا اور کسی کا محتاج نہ بنانا اے اللہ ہم جب تک اس دنیا میں رہیں اسلام پر قائم رہیں اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو اے اللہ تو ہماری ان تمام دعاؤں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما آمین ثم آمین. ہلو